السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 8 پرانا کوٹ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ مزاحیہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد پڑھیں گے کہ اس نظم کو پڑھ کے ہم کون سے مقاصد پورے کر سکتے ہیں یا اس نظم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے بچوں کو مزاحیہ ادب سے روشناس کرانا، بچوں کو بتانا کہ مزاحیہ شاعری میں بھی ایک پیغام موجود ہوتا ہے۔ بچوں کو بتانا کہ مزاحیہ شاعری میں کسی انسانی یا معاشرتی ناہمواری پر براہ راست تنقید کرنے کی بجائے بالواسطہ تنقید کی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے خاص الفاظ کے معنی کریں گے۔ غنیمت، عمدہ، خستہ، بدحال، قلیل، تھوڑا یا کم، جامہ، پوشاک، وضع، شکل یا صورت، نیلام، بولی لگانا یا بول بول کر بیچنا، عبرت، نصیحت یا خوف، رنگت، رنگ و روپ، چکنائی، گھی یا تیل وغیرہ میں بنی ہوئی چکنی چیزیں، جاڑا، سردی۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا کوٹ۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ یعنی سردی میں یہ نیلام گھر سے جہاں پر بول بول کر چیزیں یا بولی لگا کر چیزیں بیچی جاتی ہیں وہاں سے یہ پرانا کوٹ خریدا گیا ہے۔ جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا کوٹ، ایسا نوٹ، یعنی یہ کوٹ ایسا نہیں ہے کہ جو نوٹ پھٹ جائے اور وہ چل نہیں سکتا، تو یہ کوٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے تو یہ چلنے یا فائدہ دینے کے قابل نہیں رہا۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ وضع یعنی شکل و صورت، بے حد عجیب جامہ، جامہ ہم نے پڑھا تھا پوشاک، پہن چکا ہے اسے خود واسکو ڈی گاما۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ خستہ سامانی یعنی بدحال یا بری صورتحال۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو، یعنی یہ کوٹ جو ہے وہ مارکو پولو کی طرح جگہ جگہ کی سیر کر چکا ہے یا پھر چکا ہے، اور یہ کوٹ جو ہے یہ باقی تمام کوٹوں کا لیڈر ہے، اس لیے اس کے حق میں نعرے لگاؤ یا اس کی جے بولو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ قلیل قیمت یعنی بہت کم قیمت ہے تو یہ بزرگ اور یہ بہت ہی کم قیمت ہے، لیکن میاں بزرگوں کا جو سایہ ہے وہ بہت غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ آفتاب چرا لے گیا ہے یعنی سورج نے اس کے رنگ و روپ کو خراب کر دیا ہے، سورج کے کرنوں کی وجہ سے اس کا رنگ اور روپ اس کا خراب ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں، دھبے یعنی چکنائی وغیرہ کے جو دھبے ہیں، داغ پڑے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کر انہیں دھبوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ سید محمد جعفری، اس نظم کے شاعر کا نام ہے سید محمد جعفری۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس نظم کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں، اور آپ نے ان الفاظ کو اپنی کتابوں پر بھی لکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔